السلام علیکم سامعین، 13 ذی الحجہ اور 31 مئی ہیں۔ عنوان ہے اس وقت کی 4 اہم خبریں۔ غازی آباد میں قتل کے ملزم کا انکاؤنٹر، افغانستان کے تیور بدلے، پولیس حراست میں ظہیر شیخ کی موت اور اتر پردیش کا موسم۔ چاروں خبر سنیے تفصیل سے۔ اتر پردیش کے غازی آباد کے کھوڑا میں 17 سالہ سوریہ چوہان کو 3 دن پہلے قتل کیا گیا تھا۔ پولیس نے اب اس معاملے میں فائرنگ کے تبادلے کے بعد مرکزی ملزم اسد کو گرفتار کر لیا۔ اس قتل کا مرکزی ملزم اسد اپنے دوست سے پیسے لینے کھوڑا آنے والا تھا۔ رقم جمع کرنے کے بعد اس نے شہر سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اسی دوران غازی آباد پولیس نے جال بچھا کر اسد کو پکڑنے کے لیے علاقے کو گھیر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اسد ایک اور شخص کے ساتھ موٹر سائیکل پر پہنچا۔ پولیس نے اسے پکڑا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسے روکنے کا اشارہ کیا، تاہم اسد نے روکنے کے بجائے ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں پر سیدھی فائرنگ کر دی۔ پولیس نے فوری طور پر اپنے دفاع میں بچاؤ میں جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں اسد گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا۔ اسے فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ مقابلے میں ایک پولیس کانسٹیبل بھی زخمی ہوا ہے۔ اسد کے قبضے سے ایک دیسی پستول بھی برآمد ہوا ہے۔ اس کا دوسرا ساتھی فرار ہو گیا ہے۔ یہ خبر مکمل پولیس رپورٹ پر مبنی ہے۔ ادھر ریاست گجرات میں ظہیر شیخ کی پولیس حراست میں موت۔ احمد آباد کے جوہا پورے کے رہنے والے متوفی کے اہل خانہ کا پولیس پر بہیمانہ تشدد کا الزام۔ ظہیر شیخ گجرات کے رہنے والے تھے۔ پولیس حراست میں ان کی موت ہوئی ہے۔ گھر والوں نے الزام لگایا ہے کہ پولیس نے تفتیش کے دوران ظلم کیا ہے۔ پولیس نے اس بیان کو مسترد کیا اور کہا کوئی ظلم نہیں ہوا ہے۔ بیماری کے باوجود ظہیر شیخ کو جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ احمد آباد پولیس نے حراستی تشدد کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس اے بی والن نے کہا، ظہیر شیخ پہلے سے ذیابیطس سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا تھا۔ ان کے مطابق اہلیہ کی جانب سے لائی گئی دوا استعمال کرنے کے بعد ان کی طبیعت اچانک زیادہ خراب ہو گئی، جس پر انہیں فوری طور پر علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا اور ICU میں رکھا گیا۔ ظہیر شیخ کی موت کے بعد ہسپتال کے باہر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے۔ پولیس نے ان کی صحت بگڑنے اور موت کی وجوہات کی جانچ شروع کر دی ہے۔ دراصل ظہیر شیخ کو احتیاط کے طور پر پولیس نے حراست میں لیا تھا۔ اس کے بعد ممنوعہ مویشی کاٹنے کے الزام میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ متاثر ظہیر شیخ کے خاندان کے مطابق ظہیر شیخ نے اپنی وفات سے پہلے SVP ہسپتال میں ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا، جس میں انہوں نے مبینہ بدسلوکی میں ملوث مخصوص پولیس افسران کے نام لیے تھے۔ ان کے بیٹے توفیق شیخ نے احمد آباد کے پولیس کمشنر GS ملک کو شکایت دیتے ہوئے ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر روس سے واپسی کے بعد طالبان کے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب مجاہد کا رویہ بدل گیا ہے۔ روس کے ساتھ فوجی تعاون کے معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد انہوں نے پاکستان کو براہ راست دھمکی دی کہ افغانستان میں فضائی حملے اب پہلے کی طرح آسان نہیں رہیں گے۔ کابل ہوائی اڈے پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کے حالیہ فضائی حملوں کا حوالہ دیا اور کہا، کچھ مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ وہ افغانستان کے مختلف حصوں پر بمباری کرنے کی جرات رکھتے تھے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہیں کہ مستقبل قریب میں پاکستان ایسا کرنے کی ہمت نہ کرے۔ طالبان کے ایک سرکردہ رہنما کی طرف سے یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ کھلی وارننگ ہے۔ ادھر اتر پردیش میں موسم کی تبدیلی نے گرمی سے تو راحت دی ہے، لیکن تیز طوفان اور بارش سے کئی علاقوں میں نقصان بھی ہوا ہے۔ یہ کل کی بات ہے۔ البتہ آج اتوار کے دن گرج چمک اور بارش ریکارڈ کے بارے میں محکمہ موسمیات نے کہا کہ UP کے 58 اضلاع میں آسمانی بجلی گرنے اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ یہ یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ جو امکان ہے، خدشہ ہے، آئیڈیا ہے، یہ سب باتیں قیاسی ہوتی ہیں۔ سمندر سے، دریا سے جیسے بھاپ اٹھتی ہیں، اس کے مطابق اندازہ لگا کر
ٹی وی والے، اخبارات والے، محکمہ موسمیات والے بیان دے دیتے ہیں، یہ پورے ہو بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں۔ ایک علاقے میں بلڈوزر ایکشن ہوا ہے جہاں درجنوں مکانات کو گرایا جا رہا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سڑک کو چوڑا کرنے کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں ان لوگوں کو 30 مئی تک کے لیے الٹیمیٹم دیا گیا تھا، وارننگ جاری کی گئی تھی، نوٹس بھیجے گئے تھے۔ ان لوگوں نے ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا، لیکن کہیں سے کوئی راحت نہیں ملی۔ اس لیے آج صبح پولیس اہلکار پہنچے ہیں، نگر نگم کے اہلکار پہنچے ہیں اور ان مکانوں پر بلڈوزر کارروائی ہو رہی ہے۔